ساتھ میں اس کو تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ جس وقت میں تقریباً 1 ماہ پہلے ایران پہنچا تو اس کے کچھ دن کے بعد وہاں پر صورتحال یکدم ڈسٹرب ہوئی۔ میری جو گفتگو ہے اس کا جو فریم آف ریفرنس ہے یہ تحریک اسلامی، اور تحریک اسلامی جو ہے اس کے بعد ایک انقلاب برپا ہوا، انقلاب کے بعد ایک حکومت اسلامی قائم ہوئی، اور وہ حکومت اسلامی الحمدللہ 40 سال اس کو گزر گئے۔ اب یہ اس وقت 41واں سال مکمل ہو جائے گا۔ اس عرصے میں یہ انقلاب آیا، یہ ایک واقعتاً ایک الہی معجزہ تھا۔ یہ کوئی انسان باور نہیں کر سکتا تھا اس بات کو کہ اتنا عظیم الشان انقلاب برپا ہو جائے گا، اور وہ بھی دنیا کی تاریخ میں جو انقلابات آئے وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ اس بنیاد پر کہ معاشرہ جو تھا اس نے ایگزسٹنگ سسٹم کو دولت کی غلط تقسیم کی وجہ سے، اقتصادی معاملات کی وجہ سے انقلابات آئے۔ یہ دنیا کا حیرت انگیز انقلاب ہے جو نظریے کی بنیاد پر آیا ہے، اور یہ اپنے مقام پر ایک معجزہ تھا ہی تھا۔ یہ 40 سال سے یہ تحریک، یہ انقلاب اور یہ حکومت اسلامی قائم ہے اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہ وہ تحریک آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہو گیا ہے۔ جو لوگ تاریخ انسانیت کو اسٹڈی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ انسانی معاشرے کیسے بنتے ہیں، تحریکیں کیسے چلتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، اور دشمن انتہائی پریشان ہے اس مسئلے پہ، کیونکہ یہ شاید یہ جملہ آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہو، لیکن آپ کی یادداشت کے لیے پھر عرض کر دیتا ہوں۔ جانے سے پہلے میں نے جو خطبات عرض کیے تھے اس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ یہ جو انقلاب ہے یہ ایک لطف الہی ہے واقعتاً۔ یہ دو نظام ہیں جو ایک دوسرے کے پیرلل چل رہے ہیں۔ یہ پہلی جنگ حابیل و قابیل کے درمیان ہوئی تھی، اور زیارت وارثہ میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ تعالی آخر وارثہ امیر المومنین ولی اللہ۔ اور یہ آج وہی سلسلہ ہے، ایک حق و باطل کی ایک جنگ ہے جو ہر انسان کے اندر بھی ہو رہی ہے، اور جس زمانے کے اندر بھی انسان پیدا ہوا یہ جنگ جو ہے نا اندرون بھی جاری ہے اور بیرون میں بھی جاری ہے۔ آج یہ جنگ بیرونی کیفیات میں جتنے افراد عزیزان بزرگان اس محفل میں سب کے اندر ہو رہی ہے۔ ایک جنگ ہے جو انسان کے اندر برپا، حق و باطل کا ایک مارکہ ہے، اور اس سے فرار بھی کوئی نہیں، یہ بھی یاد رکھیں، کیونکہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ انسان اس سے فرار اختیار کر لے۔ جہاں پر بھی جس زمانے کے اندر بھی کوئی انسان ابراہیم کے راستے پر چلنا چاہے گا، اس کو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کے زمانے میں اس کے سائز کے مطابق نمرود پیدا کر دے گا۔ جو آدمی امام حسین علیہ السلام کے راستے پر چلنا چاہے گا، جتنا اس کے قد کاٹ ہوگا، جتنی اس کے امکانات ہوں گے، اس کے مطابق یزید اس کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی سنتیں تبدیل نہیں کرے گا بالکل بھی۔ یہ نظام ہیں دو جو آپس میں اس وقت ٹکرا رہے ہیں، اور جو طاغوتی نظام ہے یا حزب الشیطان ہے، وہ لوگ بڑے مطمئن تھے کہ ہم نے دین کو عملی زندگی سے نکال دیا، لیکن اچانک ایک یہ معجزہ وقوع پذیر ہوا، اور فیبرری 79 میں روئے زمین پر ایک انقلاب آیا، اور اس کا جو سب سے بڑا فائدہ پہنچا انسانیت کو، دین جو عملی زندگی سے نکال دیا گیا تھا، دین عملی زندگی میں حقیقت بن کے واپس آ گیا، اور اس چیز نے اہل باطل کی نیند حرام کر کے رکھ دی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں وہ اس چیز کے لیے، کیا
یہ جو کچھ بھی آپ نے یہاں سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، ہنگامے، طوفان، بدتمیزی، یہ سارا سلسلہ، یہ اصل میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے، لبنان میں جو کچھ ہو رہا ہے، پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ مزید کچھ یعنی بڑے بڑے ایونٹس ہونے والے ہیں اب۔ تو پیش نظر رکھیں تمام چیزوں کو اپنے، اس واسطے کہ جو میں نے عرض کیا کہ انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہر طرف امن ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے نظام ایسے بنا دیے ہوئے کہ ہر طرف امن ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ حضرت کے ظہور کے بعد بھی جو چیز ہے کہ اندرون کی جنگ ختم ہو جائے گی، نہیں ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام اس قسم کا ہے۔ تو میں نے یہ جو دونوں فریقین ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یعنی پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، دونوں فریقین، دشمن ہر پہلو پہ حملہ کر رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے نظام دو ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں ایک جنرل گزرا، فیض علی چشتی، پتہ نہیں ابھی زندہ ہے یا مر گیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا مجھے، یعنی یہ جس وقت ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو یہ فیض علی چشتی صاحب اس کے ساتھ تھے۔ ضیاء الحق نے ماشاء اللہ تو لگا دیا، لیکن اس نے پہلے بھٹو کو گرفتار کر لیا، بعد میں پھر ابتدا میں چھوڑ دیا تھا، اور بھٹو نے یعنی یوں ہی وہ رہا ہوا تو اس نے ایک تقریر کی، اس نے کہا کہ ہم ان تمام افراد کو جنہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن کی، دستور کی وائلیشن کی ہے، ہم ان کو قانون کے مطابق سزا دیں گے۔ تو فیض علی چشتی نے ایک جملہ کہا ضیاء الحق کو، اس نے کہا کہ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ نے اس کو چھوڑ دی ہے، اگر اس کو موقع مل گیا تو یہ ہمیں کولو میں پلوا دے گا، کیونکہ بندہ قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، یا آپ نے اس قبر میں جانا ہے یا پھر بھٹو نے جانا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہیں گی۔ بالکل 100% یہی مسئلہ یہاں پر ہے، دو نظام ہیں اور ایک قبر ہے۔ یہ جو الہی تحریک کے پیچھے جو نظام کام کر رہا ہے، اس نے کہیں نہیں جانا۔ اگر ہمارا قرآن کریم پر ایمان ہے، قربانیاں ہوں گی، تاخیر ہو جائے گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اس واسطے کہ اس نظام کی بالادستی کا اور حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا ہو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ نظام نہیں کہیں جاتا۔ انہیں سمجھ آ گئی ہوئی ہے کہ یہ تہران کی سرزمین پر جو انقلاب آیا ہے، یہ ہمارے لیے موت کا پیغام ہے، اور اب وہ اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے اس تحریک کو ختم کر دیا جائے، اس تحریک کے نتیجے میں انقلاب ریورس کر دیا جائے اور اس حکومت اسلامی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ اب اس کے اندر مختلف شکلیں ہیں حملہ کرنے کی، دو طرح سے دو جہات ہیں حملے کی اس وقت، جس پہ اس وقت بھی جب کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی انہوں نے ایران میں کیا، اس پر ہم بات کریں گے۔ عراق میں کر رہے، اس وقت بھی کر رہے ہیں، اور لبنان میں ہو رہا ہے۔ عراق میں کیوں نہیں کنٹرول ہو رہا اور ایران میں کیسے کنٹرول کر لیا گیا، بات کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اس بات پہ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دشمن دونوں جہات سے، اندر سے بھی حملہ آور ہے اور باہر سے بھی حملہ آور ہے۔ دو محاذ ہیں، ایک اندرونی محاذ ہے، ایک بیرونی محاذ، اور تین شکلیں ہوتی ہیں حملہ کرنے کی انسانی بات، کیونکہ انسانی معاشرے تین ستونوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، سیاسی، اقتصادی اور فرہنگی، تین بنیادی پلر ہوتے ہیں جس پہ کوئی بھی انسانی معاشرہ ہو، ضروری نہیں کہ اسلامی معاشرہ ہو، وہ اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ تینوں پہلوؤں پہ حملہ آور ہوئے ہیں آگے۔ وہ لوگ جو ہیں، آپ انہیں سادہ نہ سمجھیں، ان لوگوں کو، جو مسلمان ہے وہ بے خبر ہے،
کیونکہ بے خبری کا عالم یہ ہے کہ انہیں خود اپنے مکتب کا ہی نہیں پتہ۔ اس میں کسی خاص گروہ کے مسلمان سے مراد سنی حضرات نہیں ہیں، مسلمان سے مراد ہے وہ جس کو قرآن مسلمان کہتا ہے، اس میں سب شامل ہے، اس میں شیعہ بھی ہیں، اس میں سنی بھی ہیں، اس میں بریلوی بھی ہیں، اس میں دیوبندی بھی ہیں، اس میں وہابی، سب شامل ہے اس کے اندر۔ مسلمان بے خبر ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یا ہمارے لیے ہمیں تباہ کرنے کے لیے کیا پروگرام تیار کیے جا رہے ہیں۔ میں اس کا اجمالی طور پہ پہلے ہم اندرون کی بات کریں گے اس چیز کے حوالے سے کہ اندرونی طور پہ جو حملہ ہے، اور لیکن اس سے پہلے جو اندرونی طور پہ حملہ سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے اور فرہنگی لحاظ سے، تینوں پہلوؤں پر میں اپنی معروضات پیش کروں گا آپ کی خدمت میں۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ کو تھوڑا سے چند چیزیں جو یہ جس وقت میں وہاں گیا تو وحدت کانفرنس میں شرکت کی، اس کے بعد پھر یہ صورتحال شروع ہو گئی، اور یکدم پہلے ایک ایونٹ ہوا کہ ایران میں پیٹرول کی قیمتیں جو تھی یکدم 3 ٹائم بڑھا دی گئیں۔ مثال کے طور پر اگر 100 روپے ہے تو اسے 300 روپے کر دیا گیا۔ اب یہ چیز جو ہے یہ ایک انتہائی غیر دانشمندانہ اقدام تھا کہ اگر آپ نے بڑھانی بھی ہے تو آپ اسے تدریج سے بڑھائیں۔ ایک انتہائی غیر دانشمندانہ اقدام کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں ایک رد عمل جو تھا وہ معاشرے کے اندر شروع ہو گیا۔ میں یہ عرض کروں آپ سے کہ اس کام کے لیے یہ نہیں کہ ایبرپٹلی ہو گیا، یہ باقاعدہ آرگنائزڈ پروگرامز ہوتے ہیں۔ جو لوگ جنہوں نے سوشل میڈیا پہ کام کرنا تھا اس کو کرنے کے لیے، ان کو باقاعدہ تقریباً 6 ماہ سے 1 سال پہلے تک انہیں بلایا گیا، ان کے افراد کا انتخاب کیا گیا، ان کے گروپس بنائے گئے، ان کی پلاننگ کی گئی، ان کو یورپ لے کے گئے، اور وہاں جا کے ان کو باقاعدہ میڈیا وار لڑی کیسے جاتی ہے، کس نے کیا رول پلے کرنا ہے، اس کی باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی گئی، اس کی تیاری کروائی گئی۔ پھر اس کے نتیجے میں جس وقت پبلک ماسز کو یعنی ایجیٹیشن پر موبلائز کر دے گا سوشل میڈیا، تو پھر اگلا مرحلہ تھا کہ انہوں نے لوگوں کو تیار کیا۔ انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو سنائپرز ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو باقاعدہ ان کا انتخاب کیا گیا، ان کو باقاعدہ تربیت دی گئی اس کام کے لیے، جیسے عراق میں بھی یہ کام اس وقت بھی کر رہے ہیں، اور ان کو بتایا گیا کہ جناب جس وقت پبلک ماسز جو ہیں وہ موبلائز ہو کے روڈز پر آ جائیں کہ سوشل میڈیا پہ کس نے کام کرنا ہے، لوگوں کو روڈوں پہ کس نے لے کے آنا ہے، اور پھر اس کے اندر ان لوگوں کو شامل کیا گیا کہ نہیں، اور آپ حضرات نے وہاں پہ جا کے اس کو یہ شکل دینی ہے، آگ لگانی ہے، جو خود لوگوں کو گولیاں مارنی ہیں اس کے ذریعے سے، تاکہ کیجولیٹیز ہونے شروع ہو جائیں اور ایک فساد کی شکل بنے۔ ان تمام تر کوششوں کے باوجود میں جس وقت تقریباً 1 ماہ پہلے میں یہاں سے گیا، میں شاید 8 یا 9 تاریخ کو میں گیا تھا، تو اس سے 20 دن پہلے ترکی کے صدر طیب اردوغان نے ایک بیان دیا تھا کہ یہ جو عراق میں فسادات ہو رہے ہیں، در حقیقت جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کے پیچھے، جو اس کو پورا پلان کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس میں پلاننگ اسرائیل کرتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں نے آپ کو بتایا، میں قطعاً آپ سے کو نہ جذبات میں بات کی تھی اس وقت بھی، نہ اس وقت کر رہا ہوں۔ یہ لوگ جو ہیں اتنے بڑے پلانر نہیں ہیں، یہ پلاننگ اسرائیل خود کرتا ہے۔ حتیٰ کہ میں نے آپ کو اس کا کافی عرصہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ناردن ایریا کے انتخابات جو ہیں کیسے لڑے جائیں گے، کیا رزلٹ لینے ہیں، اسرائیل نے پلان کر کے دیا تھا۔ یہ آدمی جو حفیظ الرحمان ہے یہ پلاننگ کے تحت لایا گیا ہے، کیونکہ زرداری اور نواز شریف اور یہ لوگ یہ سارے کے سارے بنیادی طور پہ انڈین اور اسرائیلی ایجنٹ ہیں پاکستان میں۔ حفیظ الرحمان تو نواز شریف کا ایک آگے چھوٹا سا پپٹ ہے۔ اسرائیل نے پلاننگ کی اس کے لیے، پلاننگ کر کے وہ
ان کے پاس ایک دودھ دینے والی گائے ہے جن کو کہ عرب امارات اور سعودیہ کہتے ہیں، ان کے پاس بھیجا، انہوں نے کے ساتھ پیٹرو ڈالر کے چیک لگائے، پیٹرو ڈالرز کے چیک لگا دیے گئے، نواز شریف کے پاس پہنچے، اس نے اپنا کمیشن اپنی جیب میں ڈالا اور اس کا اپنا نمائندہ برجیس طاہر کو اس نے روانہ کیا بریف کیس میں ڈالرز ڈال کے، چلو بھائی۔ اور انہوں نے کوئی مہم نہیں چلائی، کچھ نہیں، ہاں جی آپ کو کتنے پیسے چاہیے، ایک اصطلاح ہوتی الیکٹیبلز، وہ لوگ جن کے ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر اپنا ہلکا اثر ہوتا ہے، لیکن ان کے پاس نظریہ کوئی نہیں ہوتا، صرف دنیا ان کا کمانا ان کا، ہاں بھی کیا کتنے پیسے چاہیے آپ کو، یعنی 1 کروڑ روپیہ، انہوں نے کہا اس کو 2 کروڑ دو۔ جس آدمی نے اپنی قیمت خود 1 کروڑ روپیہ لگائی ہے، جب اس کو آپ 2 کروڑ دیں گے تو پاگل ہو جائے گا، انہوں نے کہا اس کو 2 کروڑ دو۔ انہوں نے 48 گھنٹے میں پورا انتخاب اغوا کیا، واپس آ گئے۔ اور اکارڈنگلی انہوں نے اپنا، اور آج میں اس کے رزلٹ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس آدمی کو جو ٹاسکنگ کی گئی تھی اس میں سے ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بحیثیت وزیر اعلیٰ کے جو کام کرنا ہے اپنے ٹینور میں، اپنا لوٹ مار کا سلسلہ، خاندان، قبیلہ، دوست احباب کو نوازنا، یہ کچھ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے مہدی شاہ نے جو سب سے بڑا ظلم کیا ناردرن ایریا پہ، وہ یہ تھا کہ اس نے محکمہ تعلیم کے اس کا ایجنٹ تھا ایک آگے بروکر کاچو فیاض، اس کے ذریعے سے اس نے نااہل جاہل لوگوں کو محکمہ تعلیم کی ٹیچرز کی سیٹیں بیچ دیں۔ جس چیز نے ناردرن ایریا کا جو آنے والی نسلیں ہیں، آپ کے آنے والی نسلوں کو نسلاً بعد نسلاً تباہ کر کے رکھ دیا، کہ جس یعنی علاقے کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے اندر جاہل افراد جو ہیں بطور ٹیچر کے علاقے بٹھا دیے جائیں گے، اور کوئی بولتا نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، یہ نہیں کہ مجھے کوئی الہام ہو رہا ہے یہاں پہ، مجھے تو معلومات ملتی ہیں نا، لیکن کوئی بولتا نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے لیے یاد رکھیے گا، جو علم رکھتا ہو، آگاہ ہو، باخبر ہو، ظلم ہوتا ہوا دیکھے، آگاہی، اور وہ ان 3 مقامات میں سے کسی ایک مقام پر اپنے آپ کو کھڑا نہ کرے۔ حضرت نے فرمایا اگر تو ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور تیرے پاس قدرت ہے تو تم پر واجب ہے کہ تم اس ظلم کو طاقت کے ذریعے سے روک دو، برطرف کر دو۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے برا کہو، ظلم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرو، ظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرو، لوگوں کو اس کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے موٹیویٹ کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو دل میں ظلم کو اور ظالم کو برا سمجھو، ورنہ خداوند عالم تمہیں بھی ظالم کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ سب سے بڑا نقصان جو یہ آدمی آپ کو پہنچا چکا ہے ناردرن ایریا کے لوگوں کو، وہ یہ ہے، اس کو ٹاسک دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے وزارت اعلیٰ کے ٹینور میں ہر سیٹ پر چپڑاسی سے لے کے اوپر تک جو سیکشن آفیسرز بھرتی ہو رہے ہیں اور دیگر چیزیں، وہاں پر اپنے ہم فکر افراد بٹھا دینے، ان کو سرکاری نوکری دینی تاکہ اگلے 30 سال تک وہ ریٹائر نہ ہو۔ اور اس کے اثرات اب آئندہ آپ دیکھیے گا ذرا، وہ باقاعدہ بڑی آرگنائزڈ پلاننگ کرتے ہیں کام کرنے کے لیے۔ ہم اس سے آگے دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ تو جو چیز تھی گورنمنٹ آف ایران نے اس کو، جب انہوں نے اتنی پلاننگ کے ساتھ آئے تو انہوں نے پہلے تو ان کا جو سوشل میڈیا کا مسئلہ تھا اس کو کٹ کرنے کے لیے انہوں نے جو تھے انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی، اسے سٹاپ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے پبلک ماسز کو موبلائز کرنے کا کام تھا اس میں رکاوٹ آ گئی، اور وہ اس کو جو وہ نتیجہ لینا چاہتے تھے، حتیٰ کہ یہ صورتحال اتنی ان کو ناگوار گزری کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس پورے سٹرکچر کا اس وقت ظاہری طور پر لیڈ کرتا ہے،
اس نے بھی احتجاج کیا، فرانس نے احتجاج کیا، برطانیہ نے احتجاج کیا کہ آپ نے انٹرنیٹ کیوں بند کیا. تو وہاں پہ جو چیز تھی، میں نہیں کہتا احتجاج نہیں ہوا. راہبر نے بھی کہا کہ لوگوں کا حق ہے اگر کوئی چیز ان کے مفادات کے خلاف ہو رہی ہے تو لیکن فساد نہیں ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ نے اس چیز کو کنٹرول کیا. میں اس دوران ذاتی طور پہ کن کن شہروں میں گیا، میں قم میں تھا، تہران گیا کئی مرتبہ، اور مشہد گیا. تو بالکل لوگ نارمل زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی ایسے پرابلم والی کوئی بات نہیں ہے. یہ اس قسم کے معاملات جو ہیں امریکہ میں اس سے کہیں بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں، اس سے کہیں بڑے بڑے قتل و غارت ہوتے ہیں، لیکن وہ اس چیز کو چونکہ دنیا کا بین الاقوامی سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، کنٹرول ان کے پاس ہے، تو وہ ان چیزوں کو آنے نہیں دیتے سامنے. ورنہ ٹارگٹ کلنگ جتنی امریکہ کے اندر ہوتی ہے دنیا میں روئے زمین پہ کسی ملک میں نہیں ہوتی. حتیٰ کہ افریقن ممالک بھی کی صورتحال بھی امریکہ سے بہتر ہے. امریکہ کی جو صورتحال ہے اس حوالے سے، یعنی اخلاقی جرائم کے حوالے سے اور قتل و غارت کے حوالے سے، وہ افریقہ کے ملکوں سے بھی بدتر ہے. لیکن چونکہ میڈیا ان کے پاس ہے، اور ہمارا دوسرا جو پرابلم ہے، ہمیں فکری طور پہ غلام لوگ جو یعنی مغربی میڈیا بولنا شروع کرتا ہے بس ہم کیونکہ ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن ہے ہی صرف وہی، ہمارے پاس کوئی سورس آف انفارمیشن اور ہے نہیں. کوئی میرے عزیزان وہاں پرابلم نہیں، بالکل نارمل زندگی لوگ بسر کر رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، یعنی سب کام ٹھیک، نارمل قسم کی زندگی بسر ہو رہی ہے. فسادات کچھ جگہ پر فسادات ہوئے، اور ان کو جن کو ٹاسکنگ کی گئی تھی انہوں نے خود باقاعدہ کنفیس کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ جناب عرب امارات نے ہمیں پر ہیڈ اتنے ڈالرز ہمیں آفر کیے گئے تھے. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں انہوں نے اپنی، پھر اس کے مقابل پہ یعنی جو حکومت اسلامی کے حامیان تھے یا ہیں، انہوں نے پروسیشنز جو ہیں وہ یعنی ارینج کیے، اور اس کے مقابل میں بہت بڑے بڑے جلوس نکلے مشہد میں اور قم میں اور تہران میں اور دیگر شہروں میں. لیکن وہ آپ کو نہ الیکٹرانک میڈیا میں کہیں دکھائی دیے ہوں گے اور نہ ہی سوشل میڈیا میں کسی جگہ پہ آپ کو دکھائی دیے ہوں گے. حالانکہ جو اگر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس جو فساد گیدرنگ ہوئی اس میں 5000 آدمی تھے تو یہ جو جلوس نکلے اس کے اندر لاکھوں آدمی تھے. لیکن اس کو دکھانے والا جو ہے، چونکہ بنیادی طور پہ ہم آرگنائزڈ لوگ نہیں ہیں، تو اس لیے یہاں تک ایران کا مسئلہ ہے وہ صورتحال الحمدللہ یہ نہیں کہ ختم ہو گئی، ختم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ختم ہو جائے. میں نے آپ کو اجمالاً ایک جملہ عرض کیا ہے، قبر ایک ہے اور نظام دو ہے. تو اس لیے وہ تو اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اس چیز کے لیے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کا سلسلہ جو چلتا رہے اس چیز. تو ایران میں کنٹرول ہے صورتحال. البتہ عراق کی صورتحال جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، کیونکہ اس کے اندر جو یعنی اندرونی دشمن ہیں اور جو نادان دوست ہیں وہ سب مل گئے ہوئے ہیں آپس میں. عراق کی صورتحال بھی جو ہے وہ یعنی کوئی اتنی جتنی بیان کی جا رہی اتنی خراب نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں جتنی بیان کی جا رہی ہے اتنی خراب نہیں ہے. میں چونکہ مسلسل میں پاکستان سے بھی رابطہ کر کے پوچھ رہا تھا کہ ہاں بھی، تو کہتے تھے کہ جی کوئی. پھر جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں عراقی حضرات مسلسل آ رہے تھے. درمیان کچھ عرصے کے لیے حالات خراب ہوئے تھے، کافی واقعتاً زیادہ خراب ہو گئے تھے، کافی حالات خراب تھے. تو وہ ٹریفک جو آ رہی تھی، کیونکہ بی بی معصومہ کم کی شہادت کے ایام تھے تو بڑی تعداد میں لوگ عراق سے آتے ہیں. تو ان سے بھی ہم نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ ہوا ہے فسادات، لیکن حالات اتنے بھی خراب نہیں ہیں
جو کہ یعنی سوشل میڈیا پہ پینٹ کیے جا رہے ہیں اس چیز کے لیے. لیکن وہاں پہ چونکہ یعنی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ، اب جیسے میں ایک چھوٹا سا آپ کو یعنی فوڈ فار تھاٹ کے طور پہ عرض کروں، یہ جو وہاں کے پرائم منسٹر صاحب ہیں عبد المہدی صاحب، یہ اصل میں بنیادی طور پہ جو پرو ایران گروپ ہے یہ ان کے یعنی ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور وہاں کی جو تمام قوتیں ہیں، جو وہاں کے سیکولر ہیں، وہاں کے لبرلز ہیں، اور یا رہبر کے مخالفین ہیں، وہ سب ایک نقطے پر اکٹھے ہیں کہ جناب کسی طرح سے یعنی علی خامنائی کے حامیان کو یہاں سے نکالا جائے. ابھی یعنی کہ جی جو یہاں پہ کوئی کسی قسم کے اگلے انتخابات کے لیے مداخلت نہیں ہونی چاہیے، غیر ملکی مداخلت سے مراد ہے ایران کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے میرے عزیزان، لیکن یہ جو چیز ہے یہ ایک بڑی چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ایک پلان تیار کیا جا رہا ہے، جو میں اگر اللہ تعالیٰ نے حیات دی تو کل میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس سے بھی ایک خطرناک پلان ہے کہ جس چیز کے ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ پوری کی پوری موومنٹ کو ہائی جیک کر لیا جائے اور اس کو ٹریک سے اتار دیا جائے. کیونکہ اگر یہ موومنٹ جو ہے، جیسا کہ میں نے اس وقت انالیسز کیا، میں لوگوں سے ملا جا کے مختلف لوگوں سے، کیونکہ میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا تو میں زیادہ کوئی موومنٹ نہیں کرتا تھا، یا حرم چلا جاتا تھا، یا یعنی جن حضرات سے ملنا ضروری تھا ان کو وہ آتے تھے مجھے ملنے کے لیے وہیں پہ. تو میں لوگوں سے، چونکہ وہ ہوٹل میں ٹریفک بہت زیادہ تھی، لوگ آ رہے تھے جا رہے تھے، ایران سے بھی اور یعنی جو عراق سے بھی، پاکستان سے بھی، انڈیا سے بھی لوگ آ رہے تھے، تو ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملتا تھا. تو جو صورتحال ہے وہ تمام تر مخالفت کے باوجود بھی تحریک جو ہے آگے کی طرف جا رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک لطف عظیم ہے واقعتاً. میں نے عرض کیا نا کہ یہ جو لوگ جامعہ سازی کو سمجھتے ہیں وہ میری بات سمجھیں گے اس چیز کو کہ یہ انقلاب آیا، یہ ایک معجزہ تھا، یہ انقلاب باقی ہے، یہ اس سے بڑا معجزہ ہے، اور الحمدللہ ہر میدان میں آگے کی طرف جا رہا ہے. ہاں، جو مومنٹم ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. اگر آج بھی دنیا کے جتنے بھی صرف امن امان کے لحاظ سے، امنیت، یہ خود ایرانی مجھ سے کہتے تھے کہ امن امان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو صرف یہ مسلمان روئے زمین پہ جنت ہے. ایران پوری روئے زمین کے اوپر جنت ہے، آرام سے رہیں، کوئی آپ کو مارنے والا نہیں، کوئی قتل کرنے والا نہیں، کوئی آپ کو لوٹنے والا نہیں. آپ کمانا چاہتے ہیں کمائیں، محنت کریں. یعنی کمپیریٹیو انالیسس کے میں بات کر رہا ہوں. ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی وہاں نیک بننا چاہتا ہے اس کے لیے امکانات موجود ہیں. اگر بد بننا چاہتا ہے تو یعنی جس طرح سے ایک آئیڈیل سرکمسٹانسز میں ہونا چاہیے وہ تو نہیں ہے، لیکن معاشرے کا دباؤ ہے ان کے اوپر. یہ نہیں ہے کہ جناب ہر آدمی شتر بے مہار ہے. تو اس لیے جو ارتقاء کا سفر ہے اگرچہ کہ سلو ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ اگر یعنی ہم یہ پاکستان کا معاشرہ جو ہے، جیسے میں نے وہ یعنی پچھلے دیکھا، اسی بچی سندھ کے اندر حرام کاروں نے مار دی ہے. بخدا میں نے آپ سے کہا اگر اس قسم کا جرم کا ارتکاب ایران میں ہوا ہوتا، ایک ہفتے کے اندر اندر وہ ان لوگوں کو لٹکا کے عبرت کا نشان بنا دیتے، عبرت کا نشان بنا دیتے انہیں. ایک کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، اس کے ویڈیو کلپس بھی آئے سوشل میڈیا پہ. 2 افراد،
ایک سونار کی دکان میں داخل ہوئے، مجھے اب شہر کا نام یاد نہیں رہا، اور انہوں نے اس کو پسٹل نکالا اور اس کو کہا کہ بھی جو کچھ اس نے رجسٹ کیا، انہوں نے فائر کر دیا اور آدمی مر گیا۔ اب ان کو سمجھ اتنا احساس خیال نہیں رہا کہ جناب اس کو پہلے چیک کر لیں کہ کہیں یہاں کیمراز تو نہیں لگے ہوئے۔ وہ جو آدمی دکان کا مالک تھا مر گیا، لیکن کیمروں نے ریکارڈ کر لیا۔ اس کے بعد پولیس آ گئی، پولیس نے اس کے جستجو تفتیش، کیمرے کی ریکارڈڈ فلم نکال لی گئی، انہیں پتہ لگ گیا کون لوگ ہیں۔ انہوں نے 1 ہفتہ لگایا صرف، جس کے اندر انہوں نے انہیں گرفتار کیا، مقدمہ چلایا، سزائے موت سنائی گئی، اور سزائے موت سنانے کے بعد اسی دکان کے سامنے کرین لائی گئی، اسی دکان کے سامنے کرین لائی گئی اور وہاں لٹکا دی، وہاں پھانسی دی اس کو لا کے، اور سارے شہر کو کہا کہ دیکھو اسے۔ یہ جو کچھ ہوا ہے اتنا، میں کہتا ہوں کس کشمیر کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ جی کشمیر میں ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ ظلم ہے تو یہ اس سے بڑا ظلم کیا گیا اس بچی کے ساتھ۔ آپ نے اگر اس کے ویڈیو کلپس دیکھے ہوں تو، اب یہ میں تو کہتا ہوں پاکستان اصلاً انسانی نقطہ نظر سے ایک قبرستان ہے۔ پاکستان انسانوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں بالکل بھی، جس کا سب لوگ خاموش بیٹھے ہوئے، کوئی نہیں بولتا کہ بھئی یہ کیا ظلم کر رہے ہو تم لوگ۔ اور اس میں سب سے بڑے مجرم علماء ہیں، اور اس کے بعد یہ جو کھوسا صاحب اور ان کی ٹیم کے ممبران ہیں، حکمران طبقات، یہ عدلیہ، اور یہ تو اس لیے کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، کیونکہ پاکستان کسی جنبے سے بھی اسلامی مملکت نہیں ہے، کوئی پہلو، اقتصادی طور پہ لے لیں، فرہنگی طور پہ لے لیں، اخلاقی طور پہ لے لیں، سیاسی طور، کوئی زندگی کا عنوان، پاکستان ایک حیوانوں کے رہنے کی جگہ ہے، ایک حیوانوں کی ایک آماج کا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو بھائی، تم کم از کم بولو تو صحیح، کم از کم اس مسئلے پہ۔ سوشل میڈیا پہ بحثیں ہو رہی ہیں اس چیز کے۔ میرے عزیزان، امیر المومنین کو میری کسی مدح سرائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امیر المومنین کو دلچسپی ہے کہ جس قیام عدالت کے لیے امیر المقتل فی محرابہ لشدت عدلہ، جس عدالت کے قیام کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، میں اس عدالت میں میرا کیا رول ہے، میں کیا کردار ادا کر رہا ہوں؟ میں 1000 مدح سرائی کا منقطع پڑھتا رہوں، امیر المومنین کو کوئی دلچسپی نہیں ان باتوں سے، انہیں دلچسپی اس عدالت کے ساتھ ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو میری گریہ زاری سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، انہیں دلچسپی ہے کہ جس دین کو بچانے کے لیے ان کے فرزند نے قربانی دی تھی، اس دین کو اپنے زمانے میں بچانے کے لیے میرا کیا کردار ہے۔ میں 1000 گریہ کرتا ہوں، کہتے تم ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو اپنے اس مگرمچھ کے آنسوؤں کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے عزیزان، ایک انتہائی خوفناک ایک چیز میں نے وہاں لمس کی ہے، جس پر کل میں انشاءاللہ بات کروں گا اس چیز کے حوالے سے، کہ ایک انتہائی خوفناک سازش تیار کی جا رہی ہے جو اندرون سے ہے، کہ اس انقلاب کو، اس کی فکروں کو اصل میں اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ اور اندرون کے جو سازش ہوتی ہے نا، وہ نہ ڈونلڈ ٹرمپ آ کے کچھ کر سکتا ہے، وہ اندر کے لوگوں نے، گھر کے لوگوں نے کرنا ہوتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی راہوں کو شناخت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارہ قلب نازنین مولا صاحب الزمان علیہ السلام کو ہماری جانب سے خوشنود فرما، ہمارے آقا و مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے آوان و انصار میں سے قرار دے۔ پروردگارہ ہم سب کو اپنے مولا کے قدموں میں شہادت نصیب فرما۔
رہبر معظم کو صحت و سلامتی والی طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، مجاہدین اسلام کو روئے زمین پر میرے مالک جہاں جہاں پر بھی تیرے دین کے سربلندی کے لیے کوشاں، بالخصوص آغا حسن نصر اللہ، آغا قاسم سلیمانی اور ان کے عوان و انصار کو فتح مبین عطا فرما، ان کے دشمنوں کو خائب و خسر و ناکام